بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے نعمت رمضان مبارک سے ہمیں نوازا اور ہم سب کو اس کی برکتوں اور نعمتوں کے ساتھ مالا مال فرمایا. آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور چوتھا روزہ ہے. کل یعنی تیسرا روزہ سیدہ کائنات سیدہ نساء عالمین سیدہ نساء اہل الجنہ حضرت بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات تھا. اور آپ کی یوم وفات کی مناسبت سے آج میں نے چاہا کہ آج کے جمعۃ المبارک کو آپ ہی کے مبارک موضوع پر خطاب کیا جائے. سو آج کی گفتگو کا موضوع ہے شان سیدہ کائنات بزبان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تمہید اور موضوع کی اساس کے طور پر میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی جس میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے. ملائکہ نے کہا اے مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کہ بے شک اللہ تعالی نے آپ کو منتخب فرما لیا اور پاکیزگی اور طہارت کی شان کے ساتھ نوازا اور آپ کو دنیا کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے. امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے اس مقام پر بیان کیا اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر احادیث صحیحہ سے فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں نصیب ہوتی.
طریقے صحیح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کی عورتوں میں سب سے افضل 4 خواتین، سب سے افضل 4 برگزیدہ خواتین، ان میں سے ایک جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا حضرت مریم بنت عمران، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجد، ایک حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ مسلمان ہو گئی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی، جن کی گود میں پیغمبر کی پرورش ہوئی، اور پہلی جن کی گود میں بھی پیغمبر حضرت عیسیٰ کی پرورش ہوئی۔ تیسری خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ، جنہیں محسنہ اسلام بھی کہتے ہیں، جو آقا علیہ السلام کا اپنے گھر کے اندر ابتدائے وحی کے زمانے سے پہلا ساتھ تھی۔ اور چوتھی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سید عالم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ولادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت یعنی اعلان نبوت سے 5 برس قبل ہوئی۔ یہ قول مختار اور معروف روایت کے مطابق، کچھ اور اقوال بھی ہیں مگر معروف روایت، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب وحی کے نزول کا آغاز ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، سلسلہ وحی شروع ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں 5 سالہ شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا تھی، عمر مبارک 5 سال تھی۔ پھر گویا بچپن میں آپ کو اس وحی کا شاہد اور گواہ ہونا نصیب ہوا۔ پھر عالم یہ ہوا کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں ہی عجیب کیفیات تھیں اور عجیب واقعات تھے، اور وہ جملہ مشکلات اور مصائب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر دور نبوت کے اوائل میں وارد ہوئے اور حالات پیش آئے، آپ لمحہ بلمحہ آپ کا بچپن اس کا گواہ تھا۔ میں 2-4 چیزیں آپ کے بچپن کے حوالے سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے متعلق اوائل اسلام کا جو دور ہے اس مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سین کعبہ میں کھڑے ہیں، جب کفار و مشرکین نے آپ پر حملہ کیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا مبارک دبانے کی، گھونٹنے کی کوشش کی۔ اس وقت صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے پاس ہیں، آپ دوڑ کے آپ کا دفاع کر رہے ہیں، حملہ آور بدبختوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، آپ کا دفاع کر رہے ہیں۔ اس حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام